السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے مستقبل کی جنگیں۔ چین اور روس کی امریکہ اور دیگر مغربی ممالک سے مستقبل میں ممکنہ جنگ کیسے ہو سکتی ہے۔ برطانیہ کی دفاعی اور سیکیورٹی پالیسی میں سن 2021 کے دوران بنیادی تبدیلی آئی۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور سائبر سیکیورٹی کے لیے بجٹ میں اضافہ ہوا ہے، تو دوسری جانب روایتی ساز و سامان اور فوجوں کے لیے مختص بجٹ میں کمی ہوئی ہے۔ دنیا میں اب بھی چھوٹے علاقائی تنازعات اب بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔ ایتھوپیا میں خانہ جنگی چل رہی ہے اور یوکرین کے تنازع میں سن 2014 سے اب تک 14,000 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ شام میں دراندازی اب تک جاری ہے اور شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ افریقہ کے کچھ حصوں میں اب تک اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ دوسری جانب روسی فوجیں یوکرین کی سرحدوں پر اکٹھی ہو رہی ہیں اور روس نے نیٹو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے کچھ رکن ممالک کو نیٹو سے نکال دے، جبکہ چین بھی تائیوان کے دوبارہ حصول کے لیے زور و شور سے بیانات دے رہا ہے، چاہے اس کے لیے طاقت ہی کیوں نہ استعمال کرنی پڑے۔ مگر عالمی طاقتوں کی جنگوں کا مستقبل کیا ہوگا اور کیا مغربی ممالک آنے والے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں؟ مستقبل کی جنگوں کا دور اب آ ہی چکا ہے۔ مغرب اور روس اور چین کے درمیان بڑے تنازعات کی کئی جہتیں اب تک تیار اور کامیابی سے آزمائی جا چکی ہیں۔ روس نے 16 نومبر کو خلا میں ایک میزائل کی آزمائش کرتے ہوئے اپنی ہی ایک سیٹلائٹ کو تباہ کر دیا۔ موسم گرما میں چین نے اپنے جدید ہائپر سونک میزائلوں کی آزمائش کی، جو آواز کی رفتار سے کئی گنا تیز سفر کر سکتے ہیں۔ اشتعال انگیز سائبر حملے روزمرہ کا معمول بن چکے ہیں، چاہے یہ نقصان پہنچانے کے لیے کیے جائیں یا ڈیٹا چرانے کے لیے۔ دو قسم کے ہائپر سونک میزائل۔ بیلسٹک میزائل کے برعکس گائیڈ کرنے والے ہائپر سونک میزائل کو ریڈار کے ذریعے شناخت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ FOBS مدار میں نیچے رہتے ہوئے پھر ہدف کی جانب بڑھتے ہوئے رفتار میں اضافہ کرتا ہے۔ میشل فلورزنی صدر کلنٹن اور اوباما کے دور صدارت میں پینٹاگون میں امریکی حکمت عملی کی پالیسی چیف رہ چکی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں مغرب کی مشرق وسطیٰ پر توجہ نے اس کے مخالفین کو اپنی فوجی صلاحیت میں اضافے کا موقع فراہم کیا ہے۔ در حقیقت ہم اس اسٹریٹجک نقطے پر ہیں جہاں ہم امریکہ، برطانیہ اور ہمارے اتحادی انسداد دہشت گردی اور انسداد دراندازی پر 20 سال طویل توجہ کے دور عراق اور افغانستان میں جنگوں سے باہر آ رہے ہیں اور نظر اٹھاتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہم عالمی طاقتوں کے درمیان ایک نہایت سخت مقابلے کا سامنا کر رہے ہیں۔ وہ روس اور چین کا تذکرہ کر رہی تھیں، جنہیں برطانیہ کے ایک سیکیورٹی جائزے میں مغرب کے لیے بدترین بالترتیب شدید خطرہ اور طویل مدتی اسٹریٹجک مخالفت قرار دیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم مشرق وسطیٰ کی طرف متوجہ تھے تو ان ملکوں نے مغربی انداز جنگ پر بھرپور کام کیا اور انہوں نے کئی نئی ٹیکنالوجیز میں بھاری سرمایہ کاری شروع کر دی، اور اس سرمایہ کاری کی سب سے زیادہ توجہ سائبر سرگرمیوں پر ہی رہی، جن میں مغربی معاشرے کی بنیاد کمزور کرنے کے مقصد کے لیے حملے، انتخابات پر اثر انداز ہونا اور حساس ڈیٹا چوری کرنا شامل ہے۔ یہ سب کچھ جنگ کی سطح سے کہیں نیچے ہے اور اس میں زیادہ تر چیزوں کی تردید کی جا سکتی ہے۔ مگر اگر مغرب اور روس کے درمیان یوکرین کے معاملے پر یا تائیوان کے معاملے میں امریکہ اور چین کے درمیان حالیات تناؤ باقاعدہ دشمنی میں تبدیل ہو گیا تو منظرنامہ کیا ہوگا؟ انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کا مقصد چین کی جانب سے فوجی برتری کے لیے ڈیٹا کا استعمال ہے۔ اس انسٹی ٹیوٹ سے منسلک سینئر ریسرچ فیلو میانویز کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک نہایت تیز ماحول میں ہوگا جو انفارمیشن کے شعبے پر انتہائی منحصر ہوگا۔ وہ کہتی ہیں کہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی نے اسٹریٹجک سپورٹ فورس نامی ایک نیا ادارہ بنایا ہے جو خلا، الیکٹرانکس جنگوں اور سائبر صلاحیتوں پر کام کر رہا ہے۔
اس سب کا عملی طور پر کیا مطلب ہے؟ کسی بھی تنازع کی ابتدا دونوں طرف سے بڑے سائبر حملوں سے ہوگی۔ مخالفت کی مواصلات بشمول سیٹلائٹس کو نقصان پہنچا کر اور یہاں تک کہ زیر سمندر کیبلز کاٹ کر انہیں اندھا کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ میں نے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز میں مستقبل کی جنگوں کے ماہر فرانس اسٹیفن گیڈی سے پوچھا کہ اس کا آپ کے لیے اور میرے لیے کیا مطلب ہوگا۔ کیا ہمارے فونز اچانک کام کرنا بند کر سکتے ہیں، پیٹرول اسٹیشن خشک ہو سکتے ہیں اور سودا سلف کی دکانوں پر افراتفری مچ سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا امکان بالکل موجود ہے، کیونکہ عالمی طاقتیں نہ صرف جارحانہ سائبر حملوں میں بھاری سرمایہ کاری کر رہی ہیں بلکہ الیکٹرانکس جنگوں کی صلاحیت میں بھی، جو سیٹلائٹس کو جام کر کے مواصلاتی نظام منہدم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ مستقبل کے تنازعات میں صرف فوجی نہیں، مجموعی طور پر معاشرہ بھی مرکزی ہدف ہوگا۔ سب سے بڑا فوجی خطرہ منصوبہ بندی کے بغیر تنازع وسیع کرنا ہے۔ اگر آپ کی سیٹلائٹس کام نہیں کر رہی اور زیر زمین کمانڈر بنکرز میں بیٹھے آپ کے منصوبہ سازوں کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، اگلی چال چلنا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ میانوویس کے مطابق اس سے ان کے سامنے کم ترین یا شدید ترین رد عمل دینے میں سے کسی ایک کا انتخاب رہ جائے گا، جس میں تنازع کو مزید ہوا دینے کا خطرہ بنیادی طور پر موجود ہے۔ مستقبل کی جنگ میں ایک بڑا کردار ممکنہ طور پر مصنوعی ذہانت یعنی AI کا ہوگا۔ یہ کمانڈر کے فیصلہ لینے اور رد عمل دینے میں لگنے والا وقت گھٹا دے گا، جس سے وہ معلومات کو پہلے سے جلد سمجھ سکیں گے۔ یہاں امریکہ کے پاس اپنے ممکنہ مخالفین پر معیار کی برتری حاصل ہے۔ مشیل فروزنی کا ماننا ہے کہ یہ ان جگہوں پر کمی پوری کر سکتی ہیں جہاں مغرب چین کی پیپلز لبریشن آرمی پر عددی برتری نہیں رکھتا۔ وہ کہتی ہیں کہ عددی برتری واپس حاصل کرنے اور مخالفین کی جانب سے دفاعی یا جارحانہ منصوبہ بندی مشکل بنانے کا ایک طریقہ ہے کہ انسانوں اور مشینوں کے جوڑے بنا دیے جائیں، مگر ایک شعبہ ایسا ہے جس میں مغرب چین اور روس سے کہیں زیادہ پیچھے ہے۔ یہ ہائپر سونک میزائل ہیں جو آواز کی رفتار سے 5 سے 27 گنا تیز سفر کر سکتے ہیں، اور ان میں روایتی اور جوہری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ روس نے اپنے ہائپر سونک کروز میزائل زیرکون کی کامیاب آزمائش کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ وہ دنیا بھر میں کہیں بھی کسی بھی دفاعی نظام کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ چین نے ڈونگ فنگ سن 2019 میں پہلی بار نمائش کے لیے پیش کیے تھے، جن میں ایک ہائپر سونک گائیڈڈ وہیکل نصب ہوتی ہے۔ یہ قوہ فضائی میں سے ناقابل پیشنگوئی راستہ اختیار کر سکتی ہے، جس سے اس کا پتہ لگانا نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے امریکہ کے حالیہ ٹیسٹ اتنے اچھے نہیں رہے ہیں۔ چین کے اسلحے میں ان نئے ہتھیاروں کی شمولیت واشنگٹن کو دوبارہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ اگر چین نے تائیوان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تو کیا امریکہ اس جنگ کا حصہ بنے گا؟ مگر اب جب 2022 شروع ہونے والا ہے تو یوکرین کی سرحدوں پر جمع ہونے والی روسی فوجیں اب تک روایتی ہتھیاروں سے لیس ہیں، جن میں روایتی ہارڈ ویئر، ٹینکس، بختر بند گاڑیاں اور فوجی شامل ہیں۔ یہ سب ساز و سامان وہی ہے جو روس نے اگر خطۂ بختان پر دوبارہ قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا تو استعمال کرے گا۔ برطانیہ نے نئی ٹیکنالوجی کی خاطر اپنی روایتی فوجی فورسز کی بجٹ میں کمی کی ہے۔ فرانسس اسٹام گائیڈی کہتے ہیں کہ ان کے لیے لازماً 20 سال کے عرصے میں فوائد حاصل ہوں گے، مگر اس سے پہلے ایک تشویشناک خلا ہوگا۔ اگلے 5 سے 10 برس میں آپ مغربی سلامتی کو سب سے خطرناک چیلنجز لاحق ہو سکتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا صرف تباہی اور بربادی ہی مستقبل ہے؟ مشیل فلورنزی کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ حل 2 چیزوں میں ہے، یعنی مشاورت اور اتحادیوں کے ساتھ تعاون اور صحیح جگہوں پر سرمایہ کاری۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر ہم اپنے ذہن ساتھ ملائیں اور درست ٹیکنالوجیز میں سرمایہ کاری کریں، صحیح تصورات پر کام کریں اور انہیں تیزی سے تیار کریں تو ہم عالمی طاقتوں کی اس جنگ کو روک سکتے ہیں۔ مشیل کہتی ہیں کہ ہمیں اپنے مقاصد حاصل کرنے چاہیے
اور انڈو پیسفک خطے کو آزاد، کھلا اور مستقبل کے لیے خوشحال رکھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔